موبائل سب سے پہلے تو انسان کو اپنے پیدا کرنے والے محسن اعظم اللہ رب العزت کی یاد سے بہت ہی برے طریقے سے غافل کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ موبائل چلانے والے لوگ گھنٹوں گھنٹوں فضولیات دیکھتے ہیں، کافر عورتوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں وقت گزرنے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اور نقصان نہ بھی ہو مگر انسان کے وقت کا ایک منٹ جو قیامت کے دن کروڑوں کا بھی نہیں ملے گا، اسے انتہائی بے دردی سے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ گندی سے گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہاں فحش مناظر دیکھ دیکھ کر نوجوان نسل نماز روزے ذکر و فکر تلاوت سب سے دور ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ایمان جو کہ اسلام کی بنیاد ہے اس سے بھی ہاتھ دھو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو گناہ کبیرہ کے خیال آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، حتیٰ کہ لاکھوں نوجوان فلمیں دیکھ کر جسمانی روحانی اور ایمانی حتیٰ کہ سب کچھ تباہ کر بیٹھے ہیں۔ بے سکونی پریشانیوں کی دلدل میں پھنس کر خودکشی اور نشے آور بدترین چیزوں میں پھنس گئے ہیں۔ ابتدا بد نظری سے شروع ہوئی، پھر گناہ ہوئے، پھر یہ مجرم بن گئے، عادی مجرم بن گئے، پھر تو بچنا ہی مشکل ہو گیا، پھر ٹینشن، ہاں اسی طرح پھر یہ مریض بن گئے۔ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ اگر ظالم فرعون کو بھی کچھ عقل ہوتی تو وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہ کرتا، بلکہ بے غیرت و بے حیا اور آوارہ بنا دیتا، تو وہ اس کی حکومت کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے تھے۔ یورپی تہذیب نے فرعون سے بھی خطرناک چالیں مسلمانوں کے لیے چلی ہے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو موبائل کی نہ سوجھی۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں موبائل نے سب سے زیادہ بے حیائی اور بدمعاشی پھیلائی ہے۔ بعض لوگ انتہائی تقوی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر انتہائی ضروری کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر اکثریت کو تو موبائل فوبیا ہو چکا ہے، حتیٰ کہ نمازوں میں کافروں کی گھنٹیاں بج رہی ہے، گندے گانوں کی ٹیون فرض نماز کے اندر مسجد میں بج رہی ہے، صرف یہ کہہ کر اس جرم سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اگر تم میں مسجد اور نماز کی تھوڑی بھی قدر ہوتی تو کبھی جیب میں ڈال کر نہ لاتے اور یہ بہانہ نہ بناتے کہ میں بھول گیا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، حج و عمرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مسجد کا بھی کوئی تقدس نظر میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا تو انسان کو بغیرت نہیں بننا چاہیے، اتنا بڑا تو انسان کو بغیرت نہیں بننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق نبی بھی آپ سے ناراض ہو جائے کہ مواجہ شریف کے سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں، سلام پیش کرنے کو بھی ریا دکھاوا بنا کر ضائع کر رہے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں کہ حضور کے ادب آداب کا کوئی خیال نہیں ہے، اور موبائل پر گھر والوں کو یہ سین دکھا کر اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ سلام تو ادب سے گردن جھکا کر انتہائی احترام و اکرام سے پیش کرتے ہیں۔ جیسا موبائل والے سلام پیش کر رہے ہیں، ایسے بے ادبوں کا سلام قبول ہوگا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہوگا۔ اونچی اونچی آوازیں نکال رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے اور اسی طرح ریا و دکھاوے کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے سلام پیش کر رہے ہیں۔ ذرا سا تو سوچ لیا ہوتا
کہ یہ بے ادبی کے انداز سے یہ لاپرواہی والا سلام حضور کو قبول ہوگا کہ نہیں؟ نافرمانی والا سلام کہاں قبول ہوگا، الٹا ناراضگی کا سبب بنے گا۔ آپ اپنی اداؤں پر ذرا خود ہی غور کریں، آپ اپنی اداؤں پر ذرا خود ہی غور کریں، ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ ماں باپ بغیر سوچے سمجھے رشتہ دار بچوں کو کھیلنے اور بہلانے کے لیے موبائل کا خوفناک فتنہ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ وہ بچے ایسے موبائل کے عادی ہوتے ہیں کہ ذرا سا بھی ان سے واپس لیں تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ انسان حیران بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ خاص طور پر مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل بچوں کو دے دیتی ہے اور وہ اس پر انگلیاں مارنی سیکھ جاتے ہیں، پھر موبائل لینے کے لیے چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ اس پر کافروں کے زہر آلود کارٹون دیکھنے ہیں۔ کارٹون دیکھتے دیکھتے یورپی تہذیب کا زہر بھی ان کے اندر چلا جاتا ہے۔ کارٹون گاڑیاں چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ بھی کرتے ہیں۔ بچے دیکھ دیکھ کر زخمیوں پر ترس کھانے کے بجائے ہنستے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے دل سے رحم اور شفقت کا مادہ نکل جاتا ہے۔ ایسا بچہ بڑا لڑائی جھگڑا کرنے والا ہی بنتا ہے۔ ماں باپ نے تو اس خیال سے موبائل دے دیا کہ کچھ آرام سے بیٹھے گا یا خاموش ہو جائے گا، مگر اس سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ وہ پتھر دل پہ رحم بن گیا، پڑھائی میں بھی کمزور ہوتا چلا گیا اور عبرت کا نشانہ بن جاتا ہے، اور لوگ پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے، ذرا غور و فکر کرنے کے لیے تیار۔ فکر آخرت ہر مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہی فکر انسان کو موت، قبر، آخرت کے منازل سے پار کرے گی۔ اسی فکر دلانے کے لیے قرآن کریم نے انسان کو جھنجھوڑا ہے، انسان کے مردہ ضمیر کو جگایا ہے، مگر موبائل آخرت کے مقابلے میں فکر دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے دیکھ دیکھ کر بے نمازی بنے ہیں، فکر دنیا میں بری طرح پھنس گئے۔ کوئی ایک انسان موبائل دیکھ کر نمازی بنا ہو، تہجد گزار بنا ہو، یہ کہیں نہ سنا نہ دیکھا ہے، پھر اس کی نحوست کو انسان کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس انٹرنیٹ والی بلا کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید صاف صاف اعلان کر رہا ہے کہ اپنی ترجیحات بدلو ورنہ بے سکونی پریشانی میں پھنس جاؤ گے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت اچھی اور باقی رہنے والی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موبائل مقصد زندگی ہی بدل دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد ہے، مگر موبائل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کو کاٹتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے پرخچے اڑا دیتا ہے، موبائل دنیا کی غیر ضروری مصروفیات میں پھنسا دیتا ہے، ایسی چیزوں میں پھنسا دیتا ہے کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان خواہ وہ نمازی پرہیزگار ہے، ایک دفعہ بلیو پرنٹ فلموں میں پھنس گیا تو بیوی ہونے کے باوجود ان سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوچے آزاد خیال اور آوارہ قسم کے جوانوں کا کیا حال ہوگا، جو گناہ کو نافرمانی نہیں سمجھتے بلکہ ہیلے بغانے سے بڑے ہی دلیری کے ساتھ جائز بنا لیتے ہیں۔
ہاں یہ سب شغل میلے کے نام سے جائز بناتے رہتے ہیں۔ علماء کرام کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو منکرات سے روکے، مگر وہ خود منکرات کی مشین موبائل کے چکر میں پھنس کر وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر والی ذمہ داری سے شدید لاپرواہی ہو رہی ہے۔ ہر کام میں تقوی چاہیے، تو موبائل کے فتنے میں کیا تقوی نہیں چاہیے؟ ضرور چاہیے، اور ہر وقت چاہیے، ورنہ یہی فتنہ ایمان کا ہی بیڑا غرق کر دے گا، اور نمازوں میں سستی غفلت ڈال دے گا۔ موبائل سے ہی نمازوں میں وسوسوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ ہائے افسوس! موبائل بڑے بڑے فتنوں کی کنجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موبائل بڑے بڑے ایمان سوز فتنوں کی کنجی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان گندی فلموں میں پھنستا ہے۔ دنیا جہاں کی لجپائی بدمعاشی اس میں دکھائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ لنک کھل جائے تو پھر وہ ویب سائٹ خود ہی کھلتی چلی جاتی ہے، جس سے بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ شباب ہو، کباب ہو، آوارہ دوست ساتھ ہوں تو وہ کھول کھول کر سب کچھ دکھاتے ہیں، ہنسی مذاق اور مستیاں کرتے ہیں، پھر جو وہ اودھم مچاتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ موبائل کافروں سے رابطے جوڑ دیتا ہے۔ موبائل کے بڑے نقصانات میں سے ہے کہ کافروں کے چینلوں سے رابطہ جوڑ دیتا ہے۔ کافروں کے کافرانہ کلچر سے نوجوان خام خواہ جڑ جاتے ہیں، اور کفر سے دلوں میں جو نفرت اور بغض ہونے چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے، ورنہ کم تو ضرور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کافروں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور کافروں کے ظلم و ستم وہ نفرت نہیں رہتی جو نفرت اور بغض رکھنا قرآن حکیم میں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کفار اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ ہاں، بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ معلومات کے لیے انٹرنیٹ کھولا اور اس میں تصویریں آنے لگ گئی، ان کو ایک نظر دیکھتے دیکھتے کسی نہ کسی سے دل لگا بیٹھتے ہیں، پھر وہ زندگی کا روگ اور مرض بن جاتا ہے۔ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔